بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت ٹی وی کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ میں نے اس چینل یعنی معرفت ٹی وی پر صوفیانہ اور روحانی موضوعات پر ایسے علمی اور تحقیقی بیان پیش کیے ہیں کہ اگر آپ میری طرف سے پیش کی گئی اب تک کی یہ کل 65 ویڈیوز اگر آپ سن کر یاد کر لیں گے تو یقین مانیے تصوف و روحانیت کا آدھا علم آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ ناظرین، میرا چہل کاف والا بیان اپنے علاقے کے رجال الغیب ولی سے فیض لینے کا طریقہ، مراقبہ کرنے کا صحیح طریقہ، مراقبہ ہوا، مشاہدہ حق، مزارات پر حاضری دینے کا صحیح طریقہ، روحانی پرواز کا طریقہ، روحانی ترقی کا طریقہ، تسبیح پڑھنے کا صحیح طریقہ، درود شریف پڑھنے کا صحیح طریقہ، حضرت خضر علیہ السلام کی اصل حقیقت، حروف کی زکوٰۃ کا آسان طریقہ، باطنی آنکھ کھولنے کا صحیح طریقہ، روحانی تشخیص کے طریقے، عملیات میں اجازت کیا ہے، عملیات میں رجت کیسے ہوتی ہے۔ ناظرین، یہ سب کمال کے علمی اور تحقیقی بیانات ہیں جو آپ کے علم میں بے حد اضافہ کا باعث بن سکتے ہیں۔ اور ناظرین، اگر مختلف روحانی اشغال اور ذکر اذکار کے طریقوں پر بات کی جائے تو معرفت ٹی وی کی ویڈیو نمبر 1 جادو اور بیماری کے اثرات کو سانس سے باہر نکالنا، ویڈیو نمبر 11 اونچی آواز سے ذکر کرنے کا صحیح طریقہ، ویڈیو 12 ذکر پاس انفاس کا طریقہ، ویڈیو 10 ذکر ہو کرنے کا طریقہ، ویڈیو 9 ذکر ابدالی کا طریقہ، ویڈیو 26 چلتے پھرتے ذکر کرنے کا طریقہ، ویڈیو 33 ذکر کلندریہ کا طریقہ، ویڈیو 57 شغل نوری کا طریقہ، اور ویڈیو 47 اس میں ذات اللہ کا تصور و خیال سے ذکر کرنے کا خاص طریقہ۔ ناظرین، یہ سب کمال کے بیانات ہیں۔ اولیاء و صوفیاء جن طریقوں سے روحانی مشاغل اور ذکر و اذکار کرتے آئے وہ سب من و ان اس معرفت ٹی وی میں میں نے بیان کیے ہیں، الحمدللہ۔ ناظرین، نیوزی لینڈ مشرق جہاں سے سورج سب سے پہلے نکلتا ہے، اور امریکہ مغرب جہاں پر سورج سب سے آخر پہ غروب ہوتا ہے، یعنی مشرق سے لے کر مغرب تک ہر جگہ سے مرد و خواتین روحانی رہنمائی کے لیے میرے ساتھ رابطے میں رہتے ہیں۔ ان روحانی مشاغل اور ذکر و اذکار پر عمل پیرا ہو کر مرد و خواتین خوب فیض اور فوائد پا رہے ہیں، الحمدللہ۔ پیارے ناظرین، میں نے تہیہ کر رکھا ہے کہ انا مدینۃ العلم و علی بابھا کے فرمان کے مطابق حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے نام علی کے اعداد 110 کی تعداد کے مطابق معرفت ٹی وی پر روحانیت و تصوف کے 110 بیانات ریکارڈ کرواؤں گا۔ وہ 110 بیانات تصوف و روحانیت کے ایسے موضوعات پر ہوں گے کہ معرفت ٹی وی کو دیکھنے والوں کے لیے ایک عظیم روحانی سرمایہ اکٹھا ہو جائے گا، جو کہ آپ کو ہزاروں کتابوں
اور جھوٹے اور بے عمل پیروں فقیروں سے آزاد کر دے گا۔ پیارے ناظرین، ابھی تو میں نے بیس بنائی ہے، ہائی لیول بیانات تو آگے آئیں گے۔ ناظرین، اللہ کی توفیق سے اور اپنے روحانی مرشد حضرت بابا فضل شاہ کلیامی کے فیض و کرم سے ایسے ایسے علمی و تحقیقی بیانات پر ڈیٹیلڈ ڈسکس کروں گا کہ جن کی آج کل کے روحانی عاملوں، نام نہاد روحانی سکالروں، درباروں مزاروں کے سجادوں اور گدی نشینوں کو ہوا تک نہیں لگی۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ آفاقی بیانات سے آپ مستفیض ہوتے رہیں تو آپ ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائبڈ کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں۔ صدقہ جاریہ کے طور پر ہماری ویڈیوز فیس بک پر اور دیگر سوشل میڈیا پر بھی شیئر کرتے رہا کریں، انشاءاللہ آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ تو پیارے ناظرین، بالکل آسان لفظوں میں آج کے بیان کا موضوع ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح لوگوں کو کھلاتا پلاتا ہے۔ ناظرین، یہ اولیاء و صوفیاء کے طریق سے ہے، اور یہ طریقہ اولیاء کے سینوں کا راز ہے۔ صوفیاء و اولیاء نے اس عمل کو قرآن پاک کی سورۃ شعراء کی آیت نمبر 79 سے اخذ کیا ہے۔ والذی ہوا یطعمنی و یسقین، اور وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ ناظرین، اگر آیت مبارکہ کی تشریح کی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، بس اپنے اس بیان کے مطلب کی غرض سے ہی بیان کرتا ہوں۔ ناظرین، صوفیاء و اولیاء نے اس آیت مبارکہ سے یہ عمل اخذ کیا ہے، ہوا یطعمنی و یسقینی، یعنی اللہ ہی مجھے کھلاتا ہے اور اللہ ہی مجھے پلاتا ہے۔ ناظرین، مزید سمجھیں، جب بھی آپ کھانا کھاؤ یا پانی پیو، یعنی جو کچھ بھی کھاؤ یا پیو، اس وقت خیال یہی رکھو کہ اللہ ہی مجھے کھلا رہا ہے اور اللہ ہی مجھے پلا رہا ہے۔ ناظرین، اس عمل کا طریقہ یہ ہے کہ جب بھی آپ کھانا کھائیں یا کوئی اور چیز کھائیں تو اس میں مبارک یطعمنی کو اپنے دماغ میں رکھیں۔ کھاتے وقت تصور و خیال یہ رکھیں کہ آپ یہ خود نہیں کھا رہے بلکہ اللہ آپ کو کھلا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح جب آپ پانی پئیں یا کوئی بھی مشروب پئیں تو پیتے وقت یسقینی کو دماغ میں رکھ کر تصور و خیال یہ جمائیں کہ یہ میں خود نہیں پی رہا بلکہ اللہ مجھے پلا رہا ہے۔ ناظرین، شروع میں تو یہ پریکٹس آپ کو ذرا عجیب اور مشکل لگے گی، مگر آہستہ آہستہ آپ کی عادت ہو جائے گی تو پھر عمل میں تاثیر بھی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی، تو پھر آپ کا کھانا اور پینا نورن علی نور ہو جائے گا۔ ناظرین، اس عمل کا ایک فائدہ تو یہ ہوگا کہ جب آپ ہوا یطعمنی و یسقینی کے تصور و خیال سے کھائیں اور پئیں گے تو آپ کا کھانا نور بن کر آپ کے اندر سرایت کرتا جائے گا۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے مختلف ذکر و اذکار اور وظائف و عملیات معرفت ٹی وی پر بیان کیے ہیں، ان میں نے اکثر یہ بتایا ہے کہ جوں ہم کوئی ذکر کرتے جاتے ہیں تو اس ذکر کا نور بننا شروع ہو جاتا ہے اور وہ نور ذاکر کے رگ و ریشے میں سرایت کرتا رہتا ہے۔ ناظرین، بالکل اسی طرح ذکر کے نور کی طرح اب آپ کا کھانا پینا بھی نور بنتا جائے گا اور آپ نورن علی نور ہوتے جائیں گے۔
اور ناظرین دوسرا بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ یقین کی قوت سے یہ عمل کرتے رہے تو پھر آپ نہیں رہیں گے، کچھ اور ہی ہو جائیں گے، جیسا کہ حدیث قدسی میں ہے، ان اللہ قال من عاد لی ولیا فقد اذنتہ بالحرب وما تقرب الی عبدی بشیء احب علی مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب علی بالنوافل حتی احبہ فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَاهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَإِنْ سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ وَمَا تَرَدَّدْتُ عن شیء انا فاعلہ ترددی عن نفس المومن یکرہ الموت وانا اکرہ مساءتہ۔ حدیث قدسی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ جن جن عبادتوں سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور کوئی عبادت مجھ کو اس سے زیادہ پسند نہیں ہے کہ جو میں نے اس پر فرض کی ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ، اور میرا بندہ فرض ادا کرنے کے بعد نفل عبادتیں کر کے مجھ سے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ پھر جب میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اگر وہ مجھ سے مانگتا ہے تو میں اسے دیتا ہوں، اور اگر وہ کسی دشمن یا شیطان سے میری پناہ مانگتا ہے تو میں اسے محفوظ رکھتا ہوں، اور میں جو کام کرنا چاہتا ہوں اس میں مجھے اتنا تردد نہیں ہوتا جتنا کہ مجھے اس مومن بندے کی جان نکالنے میں ہوتا ہے۔ وہ تو موت کو بوجہ تکلیف جسمانی کے پسند نہیں کرتا، اور مجھ کو بھی اسے تکلیف دینا برا لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام حجر عسقلانی اور دیگر ائمہ حدیث سے مروی ہے کہ اس حدیث میں یہ الفاظ بھی شامل ہیں، وَلِسَانَهُ الَّذِي يَتَكَلَّمُ بِهِ، اور اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ کلام کرتا ہے۔ ابو یعلا اور دیگر ائمہ حدیث سے مروی ہے کہ حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ بھی ہیں، وَفُؤَادَهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ، اور اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ فہم و شعور حاصل کرتا ہے۔ اور بعض روایات میں یہ الفاظ بھی منقول ہیں، فَبِيَّ يَسْمَعُ وَبِيَّ يَبْصُرُ وَيَبْطِشُ وَبِيَّ يَمْشِي، پس وہ میرے ہی نور سے سنتا ہے اور میرے ہی نور سے دیکھتا اور پکڑتا ہے، اور میرے ہی نور سے وہ چلتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ۔ ناظرین، یہ ہے نور بنانے کا فائدہ۔ ناظرین، یہ مت سوچیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، بالکل ایسا ہو سکتا ہے، بلکہ ہوتا ہے۔ وہ بابا فرید گنج شکر ہوں یا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، وہ بابا فضل شاہ کلیامی ہوں
یا علاؤدین علی احمد صابر کلیری وہ سخی سلطان باہو ہوں، یا حضرت داتا علی حجویری وہ حضرت با یزید بستامی ہوں، یا سید عبد القادر جیلانی جنہوں نے اللہ کی محبت میں مجاہدہ کیا، چلہ کشی کی، اللہ نے ان کو اپنا محبوب بنا لیا۔ ان ولیوں کی محبوبیت کا یہ عالم ہے کہ مخلوق خدا فرید فرید، معین معین، داتا داتا اور غوث غوث کے نعرے مارتی تھکتی نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنی راہ ضرور دکھا دیں گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نیک کاروں کا ساتھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یوں بھی فرماتا ہے وَأَنَّ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور انسان کو وہی ملتا ہے جس کی کہ وہ کوشش کرتا ہے۔ کیا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں یقول اللہ تعالی انا عند ظن عبدی بی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ بلکہ حضرت واصلہ بن الاسقا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز وجل انا عند ظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، تو وہ جیسا چاہے میرے ساتھ گمان کرے۔ اللہ اکبر، کیا بات ہے ہمارے اللہ کی۔ ناظرین، روحانیت کے نام پر آج کل ایک نظریہ عام ہوا جا رہا ہے۔ اگر وہ جاپان سے ہو تو اسے ریکی کہتے ہیں، چائنا سے ہو تو اسے چی پاور کہتے ہیں، اور انگریزوں سے ہو تو اسے میگنیٹک پاور، انرجی پاور، فورس اور لا آف اٹریکشن کے ناموں سے موسوم کیا جاتا ہے۔ ہندوؤں میں اسے شکتی کہتے ہیں۔ ناظرین، چیز ایک ہی ہے، مگر ملک ملک نے اسے اپنی اپنی زبان کے حساب سے پکارا۔ ناظرین، جیسا کہ انڈے کو عربی میں بیضہ کہتے ہیں، انگلش میں ایگ کہتے ہیں، فارسی میں تخم کہتے ہیں۔ ناظرین، ہے تو یہ انڈا ہی، مگر ہر ملک نے اپنی زبان کے حساب سے اس کا نام رکھا ہوا ہے۔ بہرحال ناظرین، اس نظریہ کا پرچار کرنے والے کہتے ہیں کہ ان پاورز کا تعلق مذہب سے نہیں ہے، لیکن یہ طاقت موجود ضرور ہے۔ طاقت ایک ہی ہے مگر مختلف ناموں سے کام کر رہی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان میں بھی 3-4 ڈاکٹرز، جن میں ایک کینیڈا سے پڑھ کے آیا ہے، ایک امریکہ سے آیا ہے اور ایک افغانستان سے آیا ہے، اور یہ تینوں ڈاکٹرز اکثر اوقات مادر پدر آزاد اینکرز لڑکیوں کے مارننگ شوز میں جاہل عاملوں کے ساتھ بیٹھ کر صوفیانہ اسلامی روحانیت کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں، اور اس نام نہاد انگلش روحانیت کے گن گا رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، اس میں بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ چند نام نہاد روحانی سکالرز اور پیر حضرات صوفیانہ روحانی تعلیمات کو بلائے طاق رکھ کر ریکی پاور اور چی پاور کے باطل اور کفریہ نظریات پر مبنی مضامین
اور کتابیں لکھ لکھ کر جلتی پر تیل ڈال رہے ہیں۔ ناظرین، ایسے لوگ اسلام کی سچی اور حقیقی صوفیانہ تعلیمات کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت دے۔ ناظرین، یہ تمام نظریات باطل ہیں اور مبنی بر کفر ہیں۔ ایسے نظریات پھیلانے والے جھوٹے ہیں، مکار ہیں اور عیار ہیں۔ انہیں شرم کرنی چاہیے۔ ان کا اپنا ایمان تو سلب ہو چکا اور یہ سادہ لوگوں کا ایمان بھی خراب کر رہے ہیں۔ ناظرین، انشاءاللہ جب اسلامک ریکی پاور پر بیان ریکارڈ کرواؤں گا تو ان سب کے جھوٹے پول کھول کر رکھ دوں گا۔ اور ناظرین، لوگ بھی کتنے بولے ہیں، بڑے بڑے ہوٹلز میں اپنی رقم دے کر ان کے لالی پاپ والے لیکچرز سنتے ہیں، بڑی بڑی رقمیں دے کر نام نہاد لیولز کی نام نہاد اٹیونمنٹ کرواتے ہیں۔ ان کی طرف سے دی گئی اٹیونمنٹ بالکل جھوٹ اور مکاری ہے، اور افسوس ہے لوگوں پر بھی کہ وہ کتنی آسانی سے ایسے جھوٹے لوگوں کی بات مان لیتے ہیں۔ اور کیا عجیب بات ہے، کچھ لوگ اللہ کے ولیوں کی کرامات کے تو منکر ہیں۔ اللہ کے ولیوں کا نام لیا جائے تو انہیں مروڑ پڑ جاتا ہے، مگر ان مادر پدر آزاد اور لوفر ریکی ماسٹرز کی اٹیونمنٹ پر انہیں فوری یقین آ جاتا ہے۔ اور ناظرین، جب لوگ ان 8-10 لیولز کی لاکھوں میں رقم ادا کر چکے ہوتے ہیں تو پھر یہ لوگ پچھتاتے ہیں کہ نہ ہی خدا ملا اور نہ وصال صنم، یقین بھی گیا اور دین بھی گیا اور رقم تو گئی ہی گئی۔ ناظرین، اگر راستہ اپنانا ہے تو صراط مستقیم اپناؤ۔ صراط مستقیم کا راستہ اللہ کے ولیوں کا راستہ ہے، اللہ کے پیاروں کا راستہ ہے، اللہ کے نبیوں کا راستہ ہے، بلکہ اللہ کا راستہ ہے۔ جس نے صراط مستقیم اپنایا اسی نے ہی فلاح پائی اور اسے ہی جنت ملی، اور جس نے علاوہ اپنایا وہ گمراہوں میں ہوا اور گمراہوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ناظرین، آؤ، اگر بولو تو اللہ کے ذکر میں بولو، سوچو تو اللہ کی فکر میں سوچو، سانس آئے تو اللہ کے ذکر میں آئے، سانس جائے تو اللہ کے ذکر میں جائے، اٹھو تو اللہ کے ذکر میں، بیٹھو تو اللہ کے ذکر میں، لیٹو تو اللہ کے ذکر میں، سوو تو اللہ کے ذکر میں، اور جاگو تو اللہ کے ذکر میں، اور چلو تو اللہ کے ذکر میں، اور کھاؤ تو اللہ کے ذکر میں، اور پیو تو اللہ کے ذکر میں۔ پھر دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، پھر نبی بھی تمہارا اور اللہ بھی تمہارا۔ تو پیارے ناظرین، جب کھاؤ اور پیو تو یہی خیال رکھو، وہی تمہیں کھلا رہا ہے، وہی تمہیں پلا رہا ہے۔ پھر تمہارا کھانا پینا شفا بن جائے گا، نور بن جائے گا، اور تمہیں نورن علی نور کر دے گا انشاءاللہ۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔